وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آیت نمبر 4 ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو اچھے لگیں گے، اور جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو اچھے لگیں گے، اور اگر وہ بات کریں تو آپ ان کی بات سنتے رہ جاؤ گے، گویا وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں۔ وہ ہر بلند آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، وہی دراصل دشمن ہے، چنانچہ آپ ان سے چوکنے رہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، کہاں سے وہ بہکائے جا رہے ہیں۔ منافقوں کے حالات کی وضاحت ہے، دیکھنے میں تو بہت اچھے لگتے ہیں، ان کا جمال، ان کی تر و تازگی، کیونکہ جسم کو تو بہت اچھا بنا کر رکھتے ہیں، پرسنالٹی، شخصیت۔ آج اس کے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں؟ باڈی جو آپ پہنتے ہیں، جو استعمال کرتے ہیں۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ بات کریں تو آپ ان کی بات سنتے رہ جاؤ گے، یعنی اگر ان کو کلام کرتے ہوئے سنو، آپ کو ان کا فصیح کلام سن کر لذت ملے گی، مگر دل لبھانے والی باتوں کے پیچھے نہ تو اچھے اخلاق ہیں، نہ ہی اچھے اعمال ہیں۔ کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، گویا وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں۔ منافقوں کے لیے بہت ہی عمدہ تشبیہ ہے کہ وہ لمبے قد کے، حسن و جمال رکھنے والے، لیکن کم فہم ہیں، اور ان میں کوئی خیر نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے، اگر ہے بھی تو بہت کم۔ گویا وہ دیوار کے ساتھ سیدھی کھڑی کی ہوئی لکڑیاں ہیں، جن سے نفع تو نہیں ملتا، نقصان ضرور مل جاتا ہے۔ دیوار پر لگائی ہوئی لکڑیاں اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے تو دل کو اچھی لگتی ہیں، ایسے ہی منافقوں کا حسن ہے، اپیل کرتا ہے۔ دیوار گیر تصویریں بعض اوقات انسان کو مرعوب کر دیتی ہیں، ایسے ہی منافق بعض اوقات اپنے قد و قامت سے مرعوب کرتے ہیں۔ دیواروں پر لگی ہوئی لکڑیاں سمجھ نہیں رکھتی، منافقوں کو بھی کچھ سمجھ نہیں آتی، دیواروں پر لگی ہوئی لکڑیوں سے کسی کو کوئی بھلائی نہیں پہنچتی، ایسے ہی منافق بھی بے فیض ہوتے ہیں، ان سے کسی کو کوئی بھلائی نہیں ملتی۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ ہر بلند آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ منافقوں کے خوف، بزدلی اور دلی کمزوری کی تصویر ہے۔ جب کوئی انسان شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتا ہے نا، تو وہ خوف کھاتا ہے۔ جب کسی کے دل میں چور ہوتا ہے، وہ ڈرتا ہے، کہیں کسی کو میرے معاملے کا پتہ نہ چل جائے۔ منافقوں کے دل میں یہ اندیشہ ہوتا ہے، کہیں ہمارے خلاف کارروائی کا آغاز تو نہیں ہو گیا۔ منافق کا دل زور کی آواز سے ایسے ڈرتا ہے جیسے چور کا دل ڈرتا ہے۔ چور کو بھی پکڑے جانے کا ڈر ہوتا ہے، اور منافق کو بھی۔ منافق کا دل خیانت کرنے والے کی طرح ڈرتا ہے، جیسے خیانت کرنے والے کو ہر دم پکڑے جانے کا دھڑکا لگا رہتا ہے، ایسے ہی منافق کو بھی اپنی خیانت کے پکڑے جانے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ ہم العدو، وہی اصل دشمن ہے، دھوکے باز، چال باز، حقیقی دشمن ہے۔ آپ سے ملتے ہیں تو آپ کے ساتھ، مگر ان کے دل دشمنوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔
ان کی نظریں جب آپ پر پڑتی ہیں تو دراصل تمہارے دشمنوں کی نظریں ہوتی ہیں. اس لیے رب العزت نے فرمایا فاحذرہم، آپ ان سے چوکنے رہیں، حقیقی دشمن سے بچ جائیں. آپ کے بارے میں تو یہ صرف گردش دوراں کا انتظار کرتے ہیں. قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، قیامت کے دن تک ان سے جدا نہیں ہوگی. انا یؤفکون، کہاں سے وہ بہکائے جا رہے ہیں، وہ کیسے حق سے اس کی روشنی سے پھر جاتے ہیں. حق کی روشنی قرآن کی روشنی ہے، اور قرآن کے نور کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے. آپ نے اسی قرآن سے لوگوں کے دلوں اور ان کی زندگیوں کو پاک کیا، اور اس قرآن کا اثر مومنوں کے اخلاق میں نظر آتا ہے، ان کی اوپینینز میں بھی قرآن نظر آتا ہے. لیکن منافقوں میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، ان کے دل اندھے، ان کی نظریں چوندھیائی ہوئی. منافق اسلام کے واضح ہو جانے اور اس کے کارنامے نمایاں ہو جانے کے بعد اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف مائل ہو رہے ہیں، جو انہیں ٹوٹل لاس، بدبختی اور خسارے کے سوا کچھ نہیں دیتا. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم